اب آپ کتابیں نکالیں اور کتابوں میں دیکھیں، جن کے پاس کتاب نہیں وہ ساتھی کو دیکھ کر ساتھی کے ساتھ شریک ہوئے اور کتاب کو دیکھیں۔ میں نے تمہید اس طرح کل سمجھایا تھا کہ مصنف، تمام مصنفین پہلے خطبے لاتے ہیں، مقدمہ لاتے ہیں، بعد مقاصد میں جاتے ہیں۔ بتایا تھا نا سرنگ کے مقاصد کتنے؟ 4 روز یاد ہونے چاہیے۔ کتنے؟ کون کون سے؟ تصورات میں پھر مورخ اور تو کتاب شروع ہوگا مفہوم سے، جس میں کلی اور جزئی اور پھر کلیات اور جزیات کا بات شروع ہوگا۔ وہ کہیں جا کر سبق میں تو 1 سال بعد شروع ہوتا ہے۔ کہاں؟ کون سے صفحے سے شروع ہو رہا ہے؟ صفحہ میں آپ کو بتاؤں، صفحہ کون سا؟ المفہوم۔ صفحہ کون سا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، 23 صفحے تک مقدمہ ہے مولانا، سن لو۔ کیا تم بالکل میں خلاصے بتاؤں، تمہیں بنیادیں بتائیں کہ بات سے کیا مقصد ہوتی ہے مناطقہ کا۔ اب 23 سال تک تو مقدمہ ہے، کیا بولو؟ مقصد کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ 24 جہاں کلی اور جزی کی تعریف شروع ہو رہی ہے، پھر 5 کلیات شروع ہوگی، پھر ایک کلی اور جزی کی تعریف کرے گا، پھر 5 کلیات کو سمجھا دے گا، پھر معروف ہوگا، تصورات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ مقدمہ میں نے بتایا صبح سر میں جو 1 سال میں پڑھا جاتا ہے، میں کتنے دنوں میں پڑھاؤں بتاؤ؟ اگر میں یہ 3 دن میں پڑھاؤں گا تو فائدہ ہوگا؟ ہاں فائدہ مقصد ہے نا؟ ہاں عید تک بھی ہو جائے بڑی بات ہے، یہ صحیح بات کر دی۔ 2 مہینے 1 مہینہ تو لگانا ہے نا، پھر جہاں 1 سال لگایا جاتا ہے اس سبق کو مہینہ میں پڑھا جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ کیا میں آپ پرانے طلباء کو پتہ ہوگا، نہیں نئے کو تو نہیں پتہ ہوگا، میں فوج سے بھی ریٹائر خطیب ہوں۔ کس سے؟ اور وہاں صرف درس و تدریس دیا اور کچھ نہیں کیا، حدیث کا اور قرآن کا درس دیتا رہا اور اب بھی دے رہا ہوں ریٹائر افسروں کو۔ تو مجھ سے پہلے جو مولوی تھے، خطیب تھے، اس میں جو درس دے رہے تھے ہر سال قرآن پاک ختم کرتے ہوئے بریک نہیں تھے۔ سبحانیہ قادریہ جو 5 مدرسہ ہے اس کے صاحبزاد مردان کے ہیں مستطار۔ میں نے 4 سال میں یا 5 سال 4 یا 5 سال میں نے قرآن پاک ختم کیا۔ تو جب نیچے ماتا تفسیر ہوتا ہے اس نے وضاحت کی کہ یہ قرآن پاک کا درس اس سال شروع ہوا اور آج ختم ہوا، تقریب تو بہت بڑا تقریب۔ تو ادھر ہزارے کے ایک بریگیڈیئر تھے، زمان نام تھا، میرا بڑا دوست بھی بن گیا تھا بعد میں۔ تو وہ اسٹیج پر آئے تھے، مودی صاحب نے بڑی زیادتی کی، یہ ہمیشہ ریکارڈ میں 2 سال میں قرآن پاک ختم ہوا ہے، تم نے 4 سال لگائے کیا؟ تو یہ تو آپ نے بہت سست کام کیا۔ میں جب کہوں میں جی میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہہ دیں؟ میں نے کہا جی میں نے زیادتی بئی منع کی ہے کہ جو قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا، اللہ کے رسول نے 23 سال میں سمجھایا، اور میں 23 سال والے سبق کو قرآن کو ہم نے 4 سال میں، یہ 50 سال ہونا چاہیے تھا۔ پورا مجمع ہنس پڑا، سارے افسر ہنس رہے، تو مولانا صاحب نے مجھے جواب کر دیا ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے نا، کیا سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، اب ایسے آنکھیں بند کر کے سمجھانا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ سبق تو ذہن میں رکھو، بنیاد نہ بولو، مقصد نہ بولو، مقصد تو ہم نے کلیات اور مورخ سمجھانا ہے، لیکن اب پوری کتاب پر تبصرہ ہے، کیا بولو؟ تبصرہ، وہ مقدمہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب مقدمے میں آ رہا ہوں، تو مقدمے کا پہلا حصہ توحید ہے، کیا بولو؟ پہلا حصہ توحید ہے کہ اللہ کا ہر مصنف پہلے ثنا اور درود شریف نہیں پڑھتے، وہی طریقہ کس نے کیا ہے؟ صاحب سلم نے کیا ہے، لیکن صاحب سلم نے عجیب انداز سے کیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسا کہتے ہیں، تمام مصنفین کیا کہتے ہیں؟ ہاں
محمد سے شروع کرتے نا. مصنف کہتے سبحانہ، کتاب سامنے ہے، وہ کہتے سبحانہ، سبحانہ سے شروع کرتے ہیں. اب کوئی کہہ رہے کہ تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام مصنفین سے اختلاف کیوں کیا؟ تیرا اختلاف نہیں کیا، سب نے کتاب اللہ کے ابتدائی حصے سے ساتھ موافقت کی ہے. مصنف نے یہ دیکھا کہ ثانی کتاب اللہ کا دوسرے حصہ تو سبحان اللہ سے شروع ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اس نے اس کے ساتھ موافقت کی. نہیں سمجھ گئے؟ موافقت ہوا کہ مخالفت ہوا؟ موافقت ہوا. تو یہ طریقہ کیوں اپنا ہے؟ ایک ایک روپیہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہوتا ہے مصنف کے دلائل. تو مصنف یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ میں تو اس بات صفات ہے. کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ثابت ہے، یہ ہے نا. اور سبحانہ میں کیا ہے؟ سب ہے. کیا وہ سب میں جانتے ہو؟ پاک ہے، برائیوں سے پاک ہے. کیا بالفاظ دیگر سبحانہ میں تنزہ ہے. کیا وہ؟ اور الحمدللہ میں تحلی مزین کرنا ہے، اس بات ہے، وہ نفع ہے. تو اس بات سے نفع پہلے ہوتا ہے، اس بات پہلے نہیں ہوتا. پہلے کیا ہوتا ہے؟ نفع. سب پہلے ہوتا ہے. آپ لوگ 50 سال پہلے موجود تھے، اب موجود ہے، تو اس بات کو قدم ہے کہ سلب مقدم ہے. ہاں سلب مقدم ہے. لہذا مصنف نے کہاں سے شروع کیا؟ سبحان. یہ ایک بات. اب میں پڑھتا ہوں، سنتے جاؤ، میں پڑھتا ہوں. سبحانہ ما اعظم شأنہ، سبحانہ اجمال ہے صفات سلبیہ کا، ما اعظم شأنہ یہ اجمال ہے صفات ثبوتیہ کا. یاد ہو جائے گا ترجمہ؟ کیا دو الفاظ میں اجمال و تفصیل ہوا. پہلے لفظ میں کیا ہے؟ اس میں کس چیز سے اشارہ ہے؟ تمام صفات سلبیہ کی طرف. اور ما اعظم شأنہ میں یہ اجمال، دونوں اجمالی ہے. لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالی عن الجنس والجہات. یہ 5-6 صفات سلبیہ کی تفسیر ہے. لا داخل ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ تفسیر ہے. جعل الکلیات والجزیات، یہاں سے اجمالی تفسیر ہے، اجمالی جملہ ثانی کی، جو کیا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ کون سا ہے؟ ما اعظم شأنہ. سلم کیسے یاد نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ اجمال اس کی تفصیل، یہ اجمال اس کی تفصیل. جعل الکلیات ایک تفصیل شروع ہوا صفات ثبوتیہ کا، جو کہاں بیان ہے؟ ما اعظم شأنہ میں. سمجھیے نا؟ جعل الکلیات والجزیات، وہ ذات جس نے پیدا کیے کلیات کو بھی اور جزیات کو. یہ تعبیر ہے سارے عالم سے. دنیا خالی نہیں ہے کلی اور جزی سے. جو جزی کا بھی خالق، کلی کا بھی خالق، وہ سارے عالم کا خالق. ثابت ہوا نا؟ کیا دنیا کس سے خالی نہیں؟ اور سارے کلیات کا استغراق ہے. الف لام نے استغراق کیا ہے، دونوں پر الف لام داخل کی نہیں. سارے کلیات کا بھی داخل خالق، سارے جزیات کا بھی خالق. تو سارے ترجمہ ایسا کرو گے اپنی طرف سے ملاؤ. یہ سارے کا ترجمہ کس سے کرو؟ الف لام سے لگی کر رہا ہوں. سارے عالم کا خالق ہے. ایمان بھی، اللہ کی ذات پر ایمان لانا بہت بہترین تصدیق ہے. والاعتصام بھی، اور اسی اللہ کی ذات پر توفیق پکڑنا بہترین توفیق ہے. یہ ثنا ہوا. کیا ہو؟ والصلاۃ والسلام، یہ جھوج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوج اپنے کا ملا ہو. علم امبو سب دلیل اس ذات پر جس کو اللہ نے دلیل کے لیے ساتھ بھیجا ہے. وہ دلیل الذی فی شفاء لکل علیل، جس میں ہر مرض کی دوا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن. شاباش. کیا بولو؟ یہ ثنا ہوا. کیا ہوا؟ ثنا. وعلی آلہ، وہ کیا ہوا بولو؟ ہاں صحابہ پر ہوا نا، فی ذم
براہ راست تو جائز نہیں ہے، لیکن کیا آپ نہیں پڑھو صلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ علیہ سال کل تقی یقین ہے وہ آل ضمن، پہلے اللہ کے رسول درود اور پھر اس کے ضمن میں آپ صحابہ پر پڑھیں گے. وعلی آلہ واصحابہ الذین مقدمات الدین، اور وہ صحابہ کرام جو دین کی حجتیں ہیں، کیا کرو وہ حجت اور ہدایت کی دلیلیں ہیں. کیا ہدایت کی اور یقین کی دلیل ہے. صحابہ نے کام کیا ہے تو تم یقین کرو، حق ہے اس پر عمل کرو. کیسا پیارا سبق. لوگ کہتے صحابہ حجت ہے یعنی کہ میں اہل توحید میں سے ہوں، اللہ کا رسول ہے ہادی اور اس کے بعد صحابہ ہیں بس، اور وہ دین اور یقینیات کے حصول کے حجتیں. سمجھ گئے؟ اما بعد، اب اس کے بعد یہ سن لو، اما بعد پس جملو ثلاثہ کے بعد ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. سلم کیا ہے؟ ایک رسالہ ہوتا ہے، ایک فتاوی ہوتا ہے. رسالہ کی تعریف یہ صغورا جسم ہو و کبورا علم ہو، جسم اتنا سا ہو علم دریا ہو. اور ایک فتاوی ہے کبورا جسم ہو و صغورا علم ہو، جلد تو 10 ہے علم کچھ بھی نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم قانون کا نام ہوتا ہے، فتاوی میں قانون نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے سوال پوچھے جواب دیا، سوال پوچھے قانون کچھ بھی نہیں. تو فتاوی کیا ہوتا ہے؟ کبرا جسم ہو اور صغورا علم ہو. اور رسالہ کسے کہتے ہیں؟ صغورا جسم ہو وکبر علم. تو رسولم کیا چیز ہے؟ فتاوی ہے کہ رسالہ ہے؟ رسالہ ہے. حاضی رسالہ. لوگ کہتے رسالہ تو مثال دیتے ہیں کہ رسالہ کی حقیقت جانتے ہو؟ رسالہ تو سلم بھی ہے، پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا. 2 کتابوں میں جو پڑھاتے تھے تو اسی جگہ پر جنگیں رکھتے تھے، خیالی اور سلم. آج سلم پڑھانے والے کو کوئی قدر نہیں، اٹھا کے پہن دیتے، قدر نہیں ہے. کیا نہیں بولو؟ تو کہتے ہیں وہ صغورا جسم ہو. ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے لکھا ہے بصناعت المیزان، میزان کی ترازو میں یعنی منطق میں سمیت تو جس کا نام میں نے رکھا ہے بسلم العلوم، علوم کی سیڑھی. سلم کس کی جگہ ہے؟ سلم. سلم کسی کہتے ہیں؟ سیڑھی. تمام علوم کے لیے استعمال ہوگا. اللہ اجعلہ بین المتون، یہ اللہ اس کو کیا کر لے؟ یہ اللہ اس کو بنا دے متون میں اس حیثیت سے کشم سے بین النجوم، جیسے کیا سورج نجوم کے درمیان، کشم سے بین نجوم نجوم کے درمیان، جیسا سورج نکلتا ہے ستارے غائب. سلم آیا تمام من کی کتابیں غائب. اللہ نے یہ دعا قبول کی. تمام شراح نے لکھا ہے کہ صاحب سلم کی دعا اللہ نے قبول کی. سلم مشہور ہے نہیں مشہور؟ وفاق کو چھوڑو، وفاق کو خود پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا. لیکن کیا کوئی سلم کی شہریت سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ ایک فطری دعا ہے جو اللہ نے اس کی اختیاری طور پر قبول کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ خطبہ ہوا. کیا ہوا بولو؟ یہ مقدمہ نہیں، مقدمہ تو بھی شروع ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں وہ شہر میں ہوتا ہے نا ایک مداری ہوتا ہے. کیا بولو؟ مداری. وہ شام دکھاتے ہیں. کیا تو مجمع لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ مجمع لگتا ہے. جب مجمع لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں تم کو میں فلانے قسم کا شام دیکھا ہوا. لوگ خوب جمع ہوتے ہیں، پھر دوائیاں نکال کے بیچتے ہیں. تو لوگ انتظار کر کے سمجھ رہے کہ لوگ تو جا رہے ہیں تو پھر سر کر سمجھ کر تم شام نہیں دکھایا جائے گا، دن گزر جائے گا اور دوائیاں بیچتے رہے ہیں. ایسا کرتے نہیں کرتے؟ ہاں. تو ہمارے ہاں بھی وہی عمل ہو رہا ہے. کتاب ہے منطق کا. کس کا بولو؟ تو چلو منطق کی تو مقاصد میں نے سمجھایا کہ دو چار مقاصد ہوتے ہیں، تصورات اور تصدیقات کے کلیات اور مور تصورات کا، قضا اور حجت قیاس کا. یہی منطق ہے نا کہ صبر کرو، ابھی تو آپ کو ہم مقدمہ سمجھا رہے ہیں. کیا کرو؟ کیا سمجھا رہے؟ جب کسی فن کا مقدمہ نہیں جانتے ہو تو کیسے پیش کریں گے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے مقدمہ سمجھاؤ. کیا تو مقدمہ کا انتظار میں تھے تو کہ ابھی صبر کرو، مقدمہ بات کی بات ہے، پھر ہم آپ کو توحید سمجھا رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا چلو توحید سمجھا دیں. تو اب توحید چلے گا. کیا توحید کے بیان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ثنا ہو اور پھر درود ہو پھر صحابہ پر رحمت ہو, یہی ہے نا. تو یہ طریقہ اس نے اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ تو اب ہم پہلے ثنا کو بیان کریں گے. کیا کریں گے؟ ثنا کو 2 جملوں میں بیان کیا ہے. سلب صفات کا نقائص, اللہ کی تعریف تم نے پڑھا ہے تعظیم میں, ہوا اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ المنزہ عن الزوال والنقصان. دونوں تعریفیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو ہم پہلے کس کو بیان کریں گے؟ ثنا. اور پھر ثنا کتنی جملوں میں ہے؟ تو کون کون سے؟ کتنے جملوں میں؟ 2 جملے, سبحانہ اور معاذہ. سبحانہ میں بیان ہے صفات نفع صفات سلبیہ کا. الفاظ ایسے یاد کرو. سبحانہ میں بیان نفع ہے, نفع کا بیان ہے. کون سی صفات کا؟ سلبیہ, جسم نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, فلانا نہیں, فلانا نہیں ہے. اور معاذ مشہور میں بیان ہے صفات ثبوتیہ کا. ابھی یاد نہیں ہوگا؟ ہاں 2 جملے یاد ہو گئے. لا یحد سے شروع ہو رہا ہے تفسیر اور تفسیر صفات سلبیہ کا. کہاں تک؟ جعل الکلیات والجزیات. اور جعل الکلیات والجزیات سے آگے والصلاۃ والسلام علی من صدریل تک تفسیر ہے صفات ثبوتیہ جو معاذ شان ہوئی. بس ترتیب یاد ہو جائے گا, خود بس سمجھ میں آ گیا. اب تو آہستہ آہستہ چلے گا, مہینہ تو لگے گا نا خطبے میں, لیکن تمہیں آہستہ آہستہ ترتیب سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے نا. تو وہ آپ کو ترتیب سمجھ آ گیا کہ یہ اس میں کس کا بیان, اس میں کس کا بیان, یہ بیان سمجھ میں آ گیا. اب بیٹھ جاؤ اس کو یاد کرو بس. اب اسی کو ترتیب سے یاد کرو. پھر کل میں پہلے جملے پر بات کروں گا. کس پہ بولو؟ ترتیب ایسے سمجھا رہا ہوں. 2 جملوں میں بیان ہے نا. پہلے بیان کس پہ کروں گا؟ سبحانہ. اور پھر کس پہ بیان ہوگا؟ پھر سبحانہ کی تفسیر اور پھر معاذ کی تفسیر. ٹھیک ہے نا؟ آ جاؤ. مشکل تو نہیں پڑ رہا ہے, صحیح بات کرو. سورم جیسے کتاب تو ہو رہا ہے, سمجھو صحیح. ہاں دورے میں ایک مرتبہ منطق کی دلائل سے ایک مضمون ثابت کیا. طلباء نے پرچی بھیجی کہ استاد جی ہمیں سلم پڑھاؤ چھٹیوں میں. میں نے کہا 1 مہینے میں پڑھاؤں گا, 10,000 روپے لوں گا. کتنا؟ مذاکن کا جیسے آپ لوگ مذاق کرتے ہو. چھٹیاں شروع ہو گئی, ٹیلیفون آنا شروع ہو گئی. حسن اسکرا سے استاد جی ہم نے اتفاق کیا ہے, آپ جو ہے نا ہمیں ٹائم دیں, ہم 10,000 روپے جمع کر کے آپ کے پاس آتے ہیں. میں نے کہا میرے بات کیا کے لیے خدا کے بندو, اگر پڑھانا ہے تو صبح نہیں پڑھانا ہے, ایسے پڑھاؤں گا لیکن ٹائم نہیں ہے. میں نے مذاکن کہا. کیا کہا رہا؟ تو بات یہ کسی بڑا مزہ آتا ہے. تو علم مضبوط ہوگا, سمجھے نا, مضبوطی سارے علوم کے لیے. اس میں منطق کی اتنی بات نہیں ہے جتنے قواعد سارے علوم کے ہیں, اس لیے تو اس کو پڑھاتے ہیں. دیوبند کا یہ پابندی سے قانون تھا, آج مجھے نہیں پتا کہ جس نے محفظی اور سلم نہ پڑھا ہو اس کو شراکات میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کس میں؟ یہ جو لوگ علماء دیوبند کے فادر ہیں ان سے پوچھو.